وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کے دور میں تو کیا کرتا رہا؟ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، کالی پوجا کے ڈانس میں جا کر کے ڈانس دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا تو؟ پوچھے گا اللہ، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، کیا مجال کے نماز میں سینے پر ہاتھ نہ باندھیں؟ کیا مجال کی آمین کی آواز تھوڑی آہستہ سے آ جائے؟ کیا مجال کی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے؟ او لوگو، تم نے اہل حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اہل حدیث صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے والے کو نہیں کہتے، اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ آج شراب کے اڈوں پر تم نظر آ رہے ہو اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو اپنی جوانی کا حساب دے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ذرا گھر گھر جا کر کے سروے کر لو، ہر گھر سے سروے کر لو۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر گھر سے سروے کر لو، 18 سال کے 5 نوجوان لڑکے گھر میں موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے نام بھی ہیں ان کے، عبداللہ، عبد الرحمن، بڑے اچھے اچھے اسلامی نام ہیں۔ گھروں میں جا کر کے سروے کر لو، پوچھو بھائیو کیا تم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو؟ نہیں صاحب، تھوڑی کوتاہی ہے، جمعہ تو آتے ہیں، 5 ٹائم میں نہیں آتے ہیں۔ واہ واہ بھائی، میرے بھائی، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو نبی سے پیار کرنے والے ہو۔ ارے تم کیسے نبی کے چاہنے والے ہو؟ تم نبی کے لیے جان دینے کی بات کرتے ہو، تم 5 ٹائم نماز میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نبی سے تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری ٹائم بھی وہ نبی نماز کو نہیں بھولے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ کی زبان کانپ رہی تھی اور آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھو اللہ کے پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا، تم نماز کو مت چھوڑنا، کسی حال میں معاف نہیں۔ ابھی ایک بی جے پی کی کسی ایم ایل اے نے ایک فوٹو ڈال دی صاحب، ٹرین میں کچھ ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں جو ٹرین میں بیچ میں راستہ ہوتا ہے، پیسیج ہوتا ہے، جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بی جے پی کے ایم ایل اے نے فوٹو ڈال دیا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ راستے جام کر کے اپنے اپنے مذہب کے کام کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اگر نماز پڑھ دے تو بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ مگر ہاں، یہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھیں۔ آپ ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب وہاں راستے میں پیسج میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسلام تو وہ دین ہے جو راستے میں کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کام غلط ہے، مگر انٹینشن اس بی جے پی کے ایم ایل اے نے جب اس کو فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر ڈالا تو اس کا انٹینشن غلط تھا، اس انٹینشن پر میں تنقید کر رہا ہوں، لیکن وہاں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی تھی۔ ہمیں اور آپ کو نماز تو بہرحال ٹرین میں ہو اور ہم سفر میں ہوں تب بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ بنارس سے 700 کلومیٹر دور میں کٹیہار آیا، اسٹیٹ بدل گیا، موبائل رومنگ میں آ گیا، اردو سے بنگلہ زبان کے بیلٹ میں آ گیا، لینگویج بدل گئی، علاقہ بدل گیا،
اسٹیٹ بدل گیا لیکن نماز نہیں بدلی. حی علی الصلاح کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہوا تو عبدالغفار صاحب یہ کہہ کر کے نہیں بچ پائیں گے, ہم تو الگ ہی اسٹیٹ میں آئے ہیں, یہاں پر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کے کلام کی طرف سے آواز آئے گی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. عبدالغفار صاحب نماز تو آپ کو پڑھنی ہے اور ٹائم پر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں, 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے, ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے, عصر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے, عشاء کی آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے, اور فجر کی کتنی پڑھیں گے؟ 1 رکعت. بولو بھائی. مولوی صاحب ہم کو پتہ نہیں ہے. انڈیا پاکستان کے میچ میں وراٹ کوہلی نے کتنے رن بنائے یہ برابر پتہ ہے, نماز کے مسئلے نہیں معلوم. سفر میں آپ کو مغرب کی نماز کتنی پڑھنی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے بھائی, اس میں تو 1.5 رکعت نہیں پڑھ سکتے, یہ پڑھیں گے 1.5 رکعت. مغرب کو 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے, فجر کی 2 کی 2 ہی پڑھنی ہے. آج ہمارے نوجوان میرے بھائیوں نماز سے کتنے دور ہیں. یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا, کوئی مسلمان اگر دشمنوں کی قید میں چلا جائے, اس کو کھمبے سے باندھ دیا جائے, وہ تو ہل بھی نہیں سکتا, وہ تو رکوع بھی نہیں کر سکتا, وہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا, وہ پیشاب کر دے تو دھل نہیں سکتا, وہ پاخانہ کر دے تو دھل نہیں سکتا, وہ وضو نہیں بنا سکتا, وہ تیمم نہیں کر سکتا. شیخ صاحب وہ انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے جواب دیا, جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ اسی حال میں, اس کے دونوں ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے, وہ اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے تسبیح کرے گا, اپنی آنکھوں کے اشارے سے دعائیں پڑھے گا, وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے پوری نماز پڑھے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. وہ بیچارہ وضو نہیں کر سکتا, وہ تیمم نہیں کر سکتا, وہ رکوع نہیں کر سکتا, وہ سجدہ نہیں کر سکتا, وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا. معاف نہیں ہے یہ نماز, ہمارے اوپر معاف ہے. ہماری دکان ہے مارکیٹ میں, بغل میں مسجد ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی دکان سے کہہ دو, اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے. نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے, اللہ کے مومن بندے نماز کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے. وہ نماز کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے. آپ نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی, مگر جب آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. جنگ خندق کا موقع تھا, دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی, عصر کا ٹائم ہو گیا, لڑائی کنٹینیو ہے, لڑائی چل رہی ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, اور اللہ کے پیارے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا. آخری نماز آپ نے فجر کی دیکھی. فجر کی نماز کا ٹائم ہے, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی. آپ کھڑے ہوئے, حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا, سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.
آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آپ کے دل کو سکون پہنچا۔ میری امت میرے بعد بھی نماز پڑھے گی، میری امت کے لوگ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے، میرے مشن کو قائم رکھیں گے، میرے کام کو جاری رکھیں گے، نماز بند نہیں ہوگی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موجودگی کا احساس وہ کر لیتا ہے۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے تک آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور آپ نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اتنی محبت تھی میرے بھائیوں نماز سے۔ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ دارو پیتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ یہ جوا کھیلتا ہے، نماز کہاں سے پڑھے گا؟ شراب کے اور جتنے نقصان ہیں وہ سب تو ایک طرف ہے، جو شرابی ہوگا وہ نمازی نہیں بن سکتا، اور جو نمازی بنے گا وہ شرابی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ میرے بندو، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے عادی بن جاؤ، تم جواری بن جاؤ۔ جب تم شرابی اور جواری بن جاؤ گے تو آپس میں تم لڑائی کرو گے اور نماز سے تم دور ہو جاؤ گے۔ ارے ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ کام نتیش کمار کا نہیں تھا کہ شراب پر پابندی لگائیں، یہ کام تو مسلمان کا تھا۔ مسلمانوں کے گاؤں میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہونے چاہیے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، یہاں شراب کا اڈا نہیں کھلے گا۔ شراب بندی یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ مسلمان کا کام تھا میرے بھائی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دھرم کی تعلیم ہے کہ ہمیں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ عثمان غنی کہتے تھے اجتنب الخمر، او لوگو شراب سے بچو، فإنہا ام الخبائث، اس لیے کہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ عثمان غنی بیان کرتے ہیں پہلے کے دور میں ایک آدمی تھا، بہت اللہ والا تھا، بہت نیک تھا، بہت متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ اس دور کی ایک فاحشہ عورت نے، ایک بد چلن عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، حضرت چلیے ہماری مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ وہ کچھ گواہی دینا ہے، بڑا بہت امپورٹنٹ کام ہے، بڑا اہم کام ہے، آپ کو گواہی دینا ہے، چلیے آپ۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، چل دیے۔ اب جب حضرت پہنچے اس عورت کے گھر میں تو حدیث کے الفاظ ہیں، لونڈی جب اندر گئی دروازہ بند، اور اندر گئی دوسرا دروازہ بند، اور اندر گئی تیسرا دروازہ بند، 7 دروازوں کے اندر لے کے گئی۔ لاسٹ میں کمرہ تھا، کمرے میں وہی بدچلن عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے بغل میں، جس کے بازو میں چاقو رکھا ہوا تھا، اور ایک شراب کا جام تھا، شراب کی بوتل تھی اور گلاس رکھا ہوا۔ عورت نے کہا تمہیں 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تم شراب کا ایک پیالہ پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بڑا بھی گناہ ہے، اس سے آسان کام یہ ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ غور سے سننا میرے وہ بھائیوں جو زندگی میں کبھی شراب کے قریب گئے ہو، بڑے درد کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس انسان نے سوچا کہ شراب پینا یہ ہلکا کام ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کا ایک پیالہ اٹھایا، اس نے شراب کو پیا۔ شراب پینے کے بعد اس کو اور طلب محسوس ہوئی، اس نے کہا ایک اور پیالہ پلاؤ۔ اس نے ایک اور پیالہ پیا، یہاں تک کہ شراب کو ختم کر دیا، اور جب نشے میں ہو گیا اس نے اس عورت کے
ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں، شراب کی لت اور ایمان ایک دل میں اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر شراب کی لت لگ جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور ایمان ہے تو شراب کی لت نکل جاتی ہے۔ یہاں اس مجلس میں اگر کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو جس کو اللہ نے اس بری عادت میں وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو میں اللہ سے دل کے ساتھ، اور تہجد کا یہ ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اس گندی عادت سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عادت ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گندگیوں کی ماں ہے۔ اور آپ نے اگر جوانی کے دور میں شراب پی ہے تو آپ کو اس جوانی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن دوسرا سوال کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تو بیاج کا کام کرتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، تو لاٹری کھیلتا تھا، تو حرام طریقے سے پیسہ کماتا تھا، یا بزنس کر کے حلال طریقے سے پیسہ کماتا تھا؟ تو اچھا مکان بنا لے، تو بہترین گھر بنا لے، تو کروڑوں کی گاڑی خرید لے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو نے حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر اپنے گھر میں تو لے کر کے آیا تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج یہ مسئلہ بھی ہمارے نوجوان کے ساتھ، 10,000 کا موبائل اس کے پاس ہے، اب اس کے دوست نے آئی فون خرید لیا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون خرید لیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ارے شیخ صاحب آپ اتنے بڑے مقرر ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، آپ کو تو آئی فون لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی صاحب موبائل اتنا ہی مہنگا لو کہ کبھی کھو جائے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ آئی فون اگر کسی کے پاس ہے اور اللہ نہ کرے کبھی چوری ہو جائے تو بیچارہ، ہم لوگوں کا موبائل اگر کھو جائے تو چلو 10,000 گیا، اور آئی فون چلا گیا تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ چلا گیا۔ میں نے کہا اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا۔ تو آئی فون، اب دوست نے آئی فون خرید لیا، اب آپ کا دل دیکھ کر کے مچل رہا ہے، اب آپ نے کہا یار کیا کریں، چلو جوئے میں لگا دیتے ہیں، 10,000 روپیہ لگا دیتے، ہو سکتا ہے ہم 1 لاکھ روپیہ کما لیں اور ہم بھی آئی فون خرید لیں۔ 10,000 روپیہ آپ نے لگایا اور جوئے میں آپ ہار گئے۔ آپ کو اور اچھا، جوا ایک ایسی چیز ہے، آپ نے 10,000 لگایا اور ہار گئے تو یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں، آپ 10,000 اور لائیں گے، گھر کے سامان بیچ کر لائیں گے، بیوی کا زیور بیچ کر کے لائیں گے، گھر کی ضروری چیزیں بیچ کر کے۔ جوئے کی لت ایک ایسی لت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ دلدل کی طرح اس میں دھستے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کمائی کا حساب بھی اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال آپ نے کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو معلومات حاصل کی، تو نے جو علم حاصل کیا، جلسہ چل رہا تھا، بڑے بڑے علماء تقریر کرنے آئے تھے، رات کو 3 بجے تک تو نے تقریریں سنی تھیں، تو نے اس تقریر کے اوپر کتنا عمل کیا تھا؟ تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اس کا بھی تجھ کو حساب اللہ کیا دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم دین کا علم سیکھیں گے ہی نہیں، جتنا سیکھیں گے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری گمراہی ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو سیمانچل میں پیدا ہوئے تھے، کٹیہار میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے علاقے میں بڑے چھوٹے چھوٹے مدرسے تھے، بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، ہم زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، وہ کٹیہار اور سیمانچل کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یوپی کے مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، اور دنیا کے ہر مسلمان سے اور ہر مومن کو قبر کے اندر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہیں؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اب آ جائیے سورہ عصر کی طرف۔
والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔